بسمہ حامدا و مسلیا و مسلما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیز مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اپنے سامعین اور ناظرین کو جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی اہم ترین پیغام ہے۔ چند لمحوں کی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ انشاءاللہ العزیز جو پیغام آپ سنیں گے وہ دنیا و آخرت کی فلاح کا باعث ہوگا۔ دوستان محترم، اس وقت ہمارے ملک میں ہر طرف پریشانیاں، دکھ آلام، بیماریاں، ہر چیز کی بھرمار ہے۔ کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید نے جو ان پریشانیوں میں گھر جانے کی وجہ بیان کی ہے وہ بنیادی وجہ توہین اور بے ادبی اور گستاخی ہے۔ کیونکہ ہم جب بھی قرآن کریم میں بیان کردہ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو قوموں پر عذاب آئے ہیں ان عذابوں کی جو وجہ ہے وہ بدعمالی نہیں بلکہ مقدسات کی توہین اور بے ادبی آتی ہے۔ آپ تابوت سکینہ کا ذکر دیکھ لیں، قرآن کریم میں ہے۔ تابوت سکینہ کی اہانت کرنے کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا اور 5 دیہات ان کے غرق ہو گئے۔ آپ صالح علیہ السلام کی ناکہ اونٹنی کا قصہ پڑھ لیں، قرآن کریم کے اندر بے فرمانی اور نافرمانی، قوم میں بدعمالی پہلے بھی پائی جاتی تھی، لیکن جب ناقۃ اللہ و سقیاہا، جس اونٹنی کی نسبت اللہ جل شانہ کے نامی اسم گرامی کی طرف کی گئی تھی، جب قوم نے اس اونٹنی کی توہین اور بے ادبی کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو آ کر گھیر لیا۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی قوم کی تباہی اور بربادی کی تاریخ پڑھ لیں، قرآن کریم کی تفاسیر میں یا احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو اقوام عالم کے تواریخ بیان کی گئی ہیں اس کے اندر تباہی اور بربادی اور صفحہ ہستی سے مٹنے کا جو سبب ہے وہ مقدسات کی توہین ہے۔ اس لیے ہم بھی اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے معاشرے میں غور و فکر کریں، اپنے ماحول میں ارد گرد میں دیکھیں تو آج جتنی مقدسات کی توہین اور بے ادبی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی بدترین مثال ہمیں سابقہ ادوار میں نہیں ملتی۔ مثلا ہم پاک نام لکھے ہوئے کاغذات، اخبارات، کاپیوں کے ٹکڑے، نعوذ باللہ من ذالک، گندگی کے ڈھیروں پر دیکھتے ہیں، اور کثیر تعداد میں کباڑ خانوں میں جا کر دیکھ لیں، نعوذ باللہ من ذالک، دینیات کی کتابیں، مقدسات کباڑ کی طرح وہاں پر فروخت ہو کر پڑے ہوں گے۔ یعنی کہ مقدسات کو ردی کہہ کر ان کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، ان میں اشیاء کی پیکنگ کی جا رہی ہے۔ یہ ایک اصول کی بات ہے کہ جس چیز کے ساتھ کس چیز کو پیک کیا جاتا ہے، کسی چیز کو لحاف غلاف دیا جاتا ہے، اس چیز کو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اور جس چیز کے ساتھ پیکنگ کی جا رہی ہے اس کو ادنا اور گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری کتنی گھٹیا سوچ ہو چکی ہے کہ ہم چند ٹکے کی چیزوں کی پیکنگ ایسے کاغذات سے کر رہے ہیں جن کاغذات پر مقدسات کی تصاویر ہیں یا مقدسات تحریر ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی، قرآن کریم کی آیات اور روضہ مطہرہ کی تصاویر تک بھی ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی آم پیکنگ کر رہا ہے، کوئی اس میں امرود کی پیکنگ کر رہا ہے۔ یعنی کہ کتنی زیادتی کی بات ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے عذاب تیار کر رہے ہیں۔ میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس بے ادبی اور توہین کے طوفان کو روکنے کے لیے عالمی تنظیم تحفظ اوراق کا ساتھ دیں، لوگوں میں آگاہی پھیلائیں، اس بے ادبی اور توہین کو روکنے کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اپنا مال صرف کریں،
جتنا ہو سکے آپ ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک، یہ ایک پیغام ہے، آپ ان تک پہنچائیں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو مقدسات کی تعظیم کما حقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔